اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ قرآن مجید کی یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 89 ہے، یعنی 89 نمبر آیت ہے، انہی آیات میں سے ہے کہ اس کی گفتگو یہاں پہ ہونی ہے اور ہو رہی ہے۔ اور آج انشاءاللہ سورہ النساء کی اگر فرصت رہی تو 3 آیتیں جس پر بحث ہے، سورہ النساء کی 56 نمبر 56 نمبر کی آیت اور یہ 89 نمبر آیت اور 101 نمبر کی آیت جو ہے مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ یہ آیت جو ہے چونکہ پچھلے مطلب سے ملتی جلتی ہے، آیت کی ترتیب کے بارے میں پہلے عرض کیا ہے کہ آیت کی ترتیب جو ہے وہ ہم ایک طرف سے لے کے نہیں چل رہے ہیں، جو آیتیں دوسری آیتوں سے مطلب کے لحاظ سے مل رہی ہیں ان کے قریب ممکن ہے بعض آیتیں جو ہے ضمناً، اب جیسے سورہ النساء کی دوسری آیت اسی کے ضمن بیان کر دی جائے گی تو بہت زیادہ ترتیب نہیں دیکھیں گے، اصل مطلب کو دیکھیں گے جو لوگ سننے والے ہیں کہ اس دن میں کون سا مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہاں آخر میں گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی، قرآن نے نجس کہا ہے، رجس کہا ہے اور نجس کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دیں، اور وہاں پہ یہ عرض کیا گیا کہ یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ نجاست کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس انسان میں جس طرح کی نجاست ہے اس نجاست سے اللہ جو ہے پہلے یہ کہ پاک کرنا ہے، پہلی کوشش یہ ہے کہ نجاستوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے، جیسے ہم لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کل بھی دعا کی تھی، آج بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو پاک کرے، جس طرح کی نجاستیں ہمارے دلوں میں ہیں، اگر ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے عمل میں نجاستیں ہیں تو اللہ اسے پاک کرے، اور تمام لوگوں کے دلوں سے اللہ پاک کرے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اتنی ساری کتابیں نازل کی ہیں اور دین کی شکل میں اتنے سارے قانون بھیجے ہیں، ان سب کا ایک اصلی ترین فلسفہ ہے پاک کرنا۔ یہ نہیں کہ فقط جو لوگ غیر مسلمان ہیں ان کو پاک کرنا، نہ خود مسلمانوں کو پاک کرنا، حتیٰ جو مومن ہو گئے ان کو پاک کرنا۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ۔ اب جو ایمان لا چکا ہے وہ ایمان کیا لائے گا؟ یعنی اس حد تک ایمان لا چکے اس کے آگے ابھی کچھ نجاستیں اور باقی، اس سے اپنے آپ کو پاک کرو، وہ پاک ہونا لازم۔ اگر اس دنیا میں انسان پاک نہیں ہوتا تو برزخ کی منزل پاک ہونے کی وہ سخت ہوگی، بہت سخت ہوگی۔ مثلا توبہ ماہ رمضان کا ایک بہت ہی عظیم اور حسین اور خوبصورت عمل ہے توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان شقی ہے جو اس مہینے میں اپنی مغفرت، اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر پائے۔ مغفرت کس لیے؟ یعنی پاک ہونے کے لیے۔ توبہ کس لیے ہے؟ یعنی پاک ہونے کے لیے۔ بہت سارے گناہ انسان انجام دے لیتا ہے پاک ہونے کے لیے، نگاہوں سے گناہ انجام دیتا ہے، سننے کے ذریعے سے غلط چیزیں سن کے گناہ انجام دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گناہ انجام دیتا ہے۔ رسول اللہ نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، ناس مسلمون بھی اور لوگ بھی محفوظ ہوں۔ کلمات میں تھوڑا حدیث میں وہ ہے کہ جس سے محفوظ ہوں لوگ۔ تو یہ گناہ انسان کبھی ہاتھ سے انجام دے لیتا ہے، کبھی اپنی سوچ سے گناہ انجام دیتا ہے، جب کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ گناہ ہے اور یہ نجاست ہے۔ تو یہ نجاست کہیں بھی ہو سکتی ہے،
یہ بات جو کل عرض کی گئی یہی بات جو ہے یہاں بھی جاری ہے. یہ آیت پیش کی گئی ہے ان 26 آیتوں میں 89 نمبر کی آیت، لیکن اس کے پہلے والی آیت نہیں پیش کی گئی. چاہیے تھا کہ وہ آیت بھی پڑھتے لوگ، اور میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ کچھ آیتوں کو جب پڑھیں تو اس کے پہلے وہ بات کی آیت کو کم سے کم پڑھیں. 88 نمبر آیت میں بات ہو رہی منافقین کی. کل بھی عرض کیا تھا کہ بات منافقین کی تھی، جیسے سورہ توبہ والی آیت میں بات مشرکین کی تھی، ویسے ہی دوسری جگہ سورہ انعام میں اور خود سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت میں، سورہ توبہ کی 28-29 نمبر آیت میں جو ہے بات مشرکین کی تھی. سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت میں بات منافقین کی ہے. سورہ انعام کی 125 نمبر آیت میں بات منافقین کی ہے. اس طرح نجاست کی بات جو سورہ یونس میں بھی کی گئی ہے، سورہ حج بھی کی گئی. الگ الگ نجاستیں ہیں. اگر کوئی یہ خود ایک بہت بڑی نجاست ہے، کسی کے سامنے حق پیش کیا جائے وہ حق کو قبول نہ کر پائے. یہ بدترین نجاست ہے. اسی تعصب کی بنیاد پر، اسی جہالت کی بنیاد پر، وہی نفرتوں کی بنیاد پر کہ بلا وجہ کسی کو کسی دین کا دشمن بنا دیا گیا ہے. اور اسلام نے آ کر کسی دین کا دشمن نہیں بنایا. اسلام کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہر امت میں نبی بھیجے ہیں، ممکن ہے کوئی نبی ہو، اچھی باتیں ہیں جن کے پاس ان کی اچھی باتیں ہیں. اسلام کہتا ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا ہے، یعنی ہدایت کرنے والا بھیجا ہے، تو ہر قوم میں ہو سکتا ہے. لہذا کسی مذہب سے دشمنی نہیں، دشمنی کرنے والوں سے ہے. توجہ رہی، اسلام کی کسی مذہب سے دشمنی نہیں ہے. یہیں جامع مسجد میں یہاں پہ پروگرام جو ہو رہا ہے، شاید 4 سال یا 5 سال پہلے یہ گفتگو ہم کر چکے ہیں تفصیل سے، ابھی فرصت اس کی نہیں ہے کہ اسلام کیوں کسی مذہب سے دشمنی کرے. اسلام جو ہے ایک بلند درجے کا دین ہے. یعنی جو مثلا گاڑی ہوتی ہے، پرانے زمانے کی گاڑی اور اچھی گاڑی اور اچھی گاڑی، نئے ماڈل کی گاڑی، تو جتنی نئے ماڈل کی گاڑی کو پرانی گاڑی سے دشمنی ہوگی. کیوں دشمنی ہوگی؟ یہ نیا ورژن اگر آئے، مثلا ونڈوز کا نیا ورژن آئے تو اس کو 2003 کے ورژن سے جو ہے دشمنی ہوگی؟ نہیں دشمنی ہوگی. وہ اپنے زمانے میں اپنا کام کرتا رہا. ابھی زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، ابھی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، ابھی ضرورتیں زیادہ بڑھ گئی. ابھی ایک کامل تر چیز ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، کمپلیٹ ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس زمانے کے لحاظ سے وہ پرفیکٹ تھا، ابھی آج اور زیادہ بہتر چاہیے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ ڈاکٹریٹ میں پہنچ جائے، پی ایچ ڈی کرنے لگے، ماسٹر کرنے لگے، تو اس کو پرائمری سے دشمنی ہوگی؟ نہیں دشمنی نہیں ہوگی. کیوں دشمنی ہو چکی؟ وہ کر کے آیا ہوا ہے. لہذا اسلام کو کسی پرائمری مذہب سے دشمنی نہیں ہے. دشمنی صرف ہے تو اس سے کہ جو اس میں غلط چیزیں داخل کی ہیں لوگوں نے. یہ بھی خود لوگ کہتے ہیں، مثلا ہمارے ہندو مذہب یا ہمارے پڑوس کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ویدوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. جو ابھی لوگ کر رہے ہیں ہندو کے نام پر، جو لوگ کر رہے ہیں ہندو مذہب کے نام پر یا سناتن دھرم کے نام پر، وہ ویداز میں نہیں ہے. وہ سام وید اور رگ وید اور یہ وید کی جو کتابیں ہیں، کچھ آیتوں سے آشنائی ہے، کچھ کبھی پڑھنے کی توفیق بھی رہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے. یہ بت پرستی اس میں نہیں ہے، مورتی پوجا اس میں نہیں ہے. اس میں باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایشور جو ہے، وہ جو مہاتما ہے، اس کا نہ کوئی آکار ہے، نہ کوئی اس کی شکل ہے، نہ اس کا جسم نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ اگر غلط چیزیں داخل کی جائیں گی تو اسلام میں بہت ساری غلط چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، کوشش کی جاتی ہے، ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اسلام کا بہت بڑا حسن یہ ہے کہ اسلام میں قرآن کو بالکل محفوظ رکھا گیا. اس کے لیے مسلمان ہمیشہ حساس رہا. قرآن کو ابھی اسی وقت میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ہیں، پورے قرآن کے، لاکھوں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں صرف ایک ملک، مثلا ایران میں ہم تھے، ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں صرف ایک ملک میں حافظ ہیں. کبھی کمپٹیشن تک کئی سال پہلے 12 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے قرآن کے حفظ کے کمپٹیشن میں، ایک ملک میں. اور یہ رہبر انقلاب نے، جو لوگ یہ ادارہ چلاتے ہیں حفظ کرنے کا یہ ادارہ، ان سے یہ ان کی زبان سے خود سنا ہے کہ انہوں نے ان سے رہبر نے کہا کہ ہمارے ملک میں، یہ 8 کروڑ کے ملک میں 1 کروڑ حافظ ہونا چاہیے، 10 ملین حافظ چاہیے. اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ بچہ جو 5 سال کا حافظ تھا، اس کے والد ابھی بہت بڑے ادارے، ان کے 700-800 ادارے ہیں پورے ملک میں، باہر دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. ان سے یہ کہا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں. تو قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے کے وقت سے لے کر ابھی تک ہمیشہ قرآن حفظ ہوتا رہا. بڑی تعداد میں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں قرآن حفظ کرتے رہے.
رسول اللہ کے زمانے ہی میں بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ تھے، بہت سارے اصحاب، امیر المومنین خود رسول اللہ کی ذات، اتنے اصحاب حافظ تھے کہ لوگوں کو فکر ہو، جب جنگیں ہوتی تھی، جنگ قادسیہ، جنگ یمامہ، جنگ یرموک، جنگ یوم الجسر، بہت ساری جنگیں جو ہوئیں رسول اللہ کے بعد، اس میں فکر مندی ہونے لگی، بہت سارے حافظ شہید ہوئے جا رہے ہیں، یعنی حفظ تھا قرآن۔ اور یہ اسلام کا بہت بڑا حسن ہے کہ ہر قوم نے، ہر دھرم کے لوگوں نے، چونکہ پرائمری لوگ تھے بیچارے، نہیں سمجھتے تھے کتنی بڑی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کو تبدیل کرتے رہے، اپنی پسند سے تبدیل کرتے رہے۔ ان کو بغیر دیکھے ہوئے خدا نہیں اچھا لگتا تو دیکھا ہوا خدا بنا لیا انہوں کو، ہم کو مزہ نہیں آتا، ایسا خدا جو دکھائی نہیں پڑے اس میں مزہ نہیں آتا۔ جیسے قرآن نے بھی بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ایسا خدا نہیں اچھا لگتا، جناب موسیٰ صاحب کہتے تھے کہ ہمارے لیے ایسا خدا بناؤ، یہ آپ کا خدا ہم کو، وہ خدا دریا میں راستہ بنا رہا ہے، وہ خدا فرعون سے نجات دے رہا ہے، وہ خدا موسیٰ جیسا رہبر دے رہا ہے، لیکن ان کو دیکھنے والا خدا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگ خود اضافہ کرتے ہیں، اضافے سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اضافہ اگر کوئی کرے تو وہ خود جانے، اس کی ذمہ داری ہے، ہر مذہب کے ذمہ دار انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے در میں اگر کوئی غلط چیزیں داخل کی جا رہی ہیں اس سے بچائے، لوگوں کو، اپنے مذہب کو بچائے۔ اسلام میں اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں، ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی بہت کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی بھی جاری ہے، صرف قرآن کی حد تک نہیں بلکہ اسلام کی حد تک، کہ بہت سارے لوگ کچھ ہیں جو اپنی جہالتوں کو لا کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے، ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو جہالتوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ پھر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کلام ہے کہ جب بھی کوئی پلٹنا چاہے تو ایک کامل اللہ کا کلام موجود ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور بغیر کسی ایک کلمے، ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر موجود ہے۔ اس پر فی الحال ہماری بحث نہیں ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی آج کم سے کم یہ 3 آیتیں پڑھ لیں۔ سورہ نساء کی آیت جو پڑھی میں نے آپ کے سامنے 89 نمبر کی آیت، اس میں بھی وہی کہا کہ جیسے کل عرض کیا تھا کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے پہلے والی آیت میں 88 نمبر آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ کیوں ہو گئے؟ منافقین کون لوگ ہوتے تھے؟ منافقین یعنی جو مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمان ہے، جو رسول اللہ کے پاس ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں ہوتے تھے، نمازوں میں ہوتے تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، لیکن ظاہری طور پر مسلمان تھے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، وہی لوگ اپنی باطل چیزیں، چونکہ انسان دل سے ایمان نہیں لاتا تو اپنی چیزیں چھوڑ نہیں پاتا، وہی چیزیں داخل کرتا ہے لا کے۔ تو منافقوں کے بارے میں بہت سارے احکام موجود ہیں، خاص کر سورہ توبہ میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، وہ پڑھی جائیں گی انشاءاللہ جب کبھی نفاق کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ سورہ انفال میں، سورہ بقرہ میں، سورہ منافقین پورا سورہ ہی ہے، تقریباً 12-13 سوروں میں منافقین کے بارے میں آیتیں، سخت آیتیں ہیں، سخت آیتیں۔ منافقین وہ جو مسلمانوں میں ہیں، ان کے لیے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو چھوڑیں، یہ تو اپنی ہیں، نماز پڑھتے رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، تراویح تو پڑھ رہے ہیں۔ البتہ رسول اللہ کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں یہ مستحب نمازیں تھیں، ماہ رمضان کی مستحب نمازیں ہیں، وہ ہے ہر فرقے میں، ہمارے ہاں بھی ہیں، سب کے ہیں، لیکن یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں تراویح ہو گئی۔ چلو نماز تو پڑھ رہے ہیں، پھر ماہ رمضان کا نافلہ تو پڑھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ سختی ہونا چاہیے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جو ان لوگوں نے غلطی کی اللہ ان کو اس میں غرق کرے گا۔ منافقین نے جو کچھ کیا ہے، جو نقصان پہنچایا ہے، بڑا نقصان پہنچاتے تھے، ان کو اللہ اس میں اس کا انجام تک پہنچائے گا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کو تم ہدایت دے دو؟ یہ ممکن نہیں۔ کل بھی یہ بات تھوڑی سی آئی تھی کل کے پروگرام میں کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ کی گمراہ کرنے کا قانون ہے، یہ بحث ابھی یہاں پہ نہیں کرتے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا قانون اگر میں ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تو یہ ہے کہ اللہ مسلسل ہدایت دیتا ہے، اگر اللہ کی ہدایت کو مسلسل انکار کرتا رہے تو اللہ اس کے ہدایت چھین لیتا ہے، بھئی اب تم نہیں لے رہے تو نہیں ملے گی۔ تو جب وہ ہدایت چھن جاتی انسان خود بخود کیا ہوتا ہے؟ گمراہ۔ اللہ کسی کو گمراہ خود نہیں کرتا۔ مثلا قرآن نازل ہوا پوری بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کسی بھی مذہب کے انسان ہو قرآن اس کے لیے ہے، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے آ کر جو ہے قرآن پہ اعتراض کرے، 26 آیتیں ڈھونڈ کے نکالے، سالہ سال مطالعہ کرے یہ کام کرنے کے لیے، یہ جہالت کا کام کرے، تو قرآن اس سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ قرآن پھر اگر وہ پھر پلٹنا چاہے تو قرآن پھر اس کو ہدایت دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قرآن کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، اللہ کی کسی سے، اللہ اپنے بندوں سے دشمنی تو نہیں کرتا، لیکن ہاں اگر وہ خود دشمن ہو تو ماں باپ جیسے کبھی کبھی اپنے بچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، وہ لازم ہوتا ہے۔ یہاں پہ قرآن منافقین کے لیے کہتا ہے کہ فما وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی بھی راستہ نہیں رہ جاتا، پلٹنے کا بھی راستہ کبھی کبھی چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے تو رسول اللہ اگر استغفار کرتے رسول اللہ آپ استغفار کر دیں، قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ استغفار کریں 70 بار بھی استغفار کریں لیکن اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لن یغفر اللہ لهم، ہرگز ہرگز اللہ معاف نہیں۔ کیونکہ جو لوگ بشریت کو نقصان پہنچاتے ہیں، خاص کر انسان اپنے طور پر کتنا بھی گناہ کر لے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے اگر وہ توبہ کرے، پلٹے، لیکن جو لوگ بشریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو لوگ انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو لوگ انسانوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ کروڑوں انسان کے ملک کو تباہی میں لے جانا چاہتے ہو، وہ معاف کرنے کے لائق نہیں رہ جاتے، اللہ پھر انہیں معاف نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت ہے جو یہاں پر شامل ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طریقے سے یہ منافقین، دیکھیں بات مسلمانوں کی ہو رہی، بیچارے جو کفر کا لفظ سمجھ کے سمجھ ہماری بات ہو رہی نا، یہ بات منافقین کی ہو رہی جو مسلمانوں میں ہے، لیکن ان کے ایمان کمزور ہیں، یہ ہی نہیں ہے۔ کچھ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ تو بہت ہی مضبوط ایمان والے لوگ ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مثلا ابھی آج شادی ہوئی، کل ان کو میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید بھی ہو گئے، ان کو کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ کوئی تنخواہ ملتی تھی، نہ گھوڑا دیا جاتا تھا، نہ تلوار دی جاتی تھی، اپنا ہی گھوڑا لاؤ، اپنی ہی تلوار لو، تلوار نہیں ہے تو جو کچھ بھی تم اکٹھا کرو خود لاؤ، جن کے پاس گھوڑا تلوار اونٹ نہیں ہے پیدل چلو، کچھ دیا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر لوگ شوق سے آتے تھے، عشق سے آتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ ایک دن کی شادی ہے اور شہید ہو گئے جا کے دوسرے دن، حنظلہ صحابی رسول اللہ کے۔ تو کچھ لوگ ایسے ایمان کو دیکھتے تھے، ایسے ان کی کوششوں کو دیکھتے تھے، ایسے ان کے جہاد کو دیکھتے تھے، ایسے ان کی عبادتوں کو دیکھتے تھے، کس عشق سے عبادت کرتے تھے، کھانے پینے کے شروع میں نہیں تھا، جا کر ایک پلیٹ فارم پہ سو جاتے تھے رات میں، دن بھر محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے، منافق لوگ تھے۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی جو کافر کی بات ہے، منافق کافر یعنی مسلمان کافر۔ کیا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ یہ بھی تم بھی ویسے ہی انکار کر دو حق جیسے یہ لوگ انکار کیے، تم بھی رسول اللہ کو نہ مانو، تم بھی رسول اللہ کے دین کو نہ مانو، تم بھی حق کو نہ مانو، تم بھی قرآن کو نہ مانو، جیسے یہ بھی دل سے نہیں مانتے۔ یہ تو جب آیتیں نازل ہو کہتے ہیں اس میں ایمان کیا بڑھا، جیسے کل کے پروگرام میں آیت پڑھی تھی، اس میں کیا ایمان بڑھا، یہ منافقین تھے جو رسول اللہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو کما کفروا، جس طریقے سے انہوں نے انکار کیا ویسے چاہتے، ان کی آرزو ہے، ودو معدد، یعنی ان کی آرزو ہے، ان کی خواہش ہے کہ تم بھی انکار کر بیٹھو، تم بھی چھوڑ دو رسول اللہ کو، تم بھی رسول اللہ کو تنہا کر دو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اس طرح ہم یہ دونوں آپ بھی اور سب برابر ہو جائیں، یعنی اگر کچھ لوگ آگے بڑھ لیں آگے نہ جائیں، یہ بھی پیچھے آ جائیں۔ ابھی پیچھے پلٹنے کی بات کی جا رہی نا، یعنی اگر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا نہیں، پی ایچ ڈی نہیں کرنے پائے مذہب میں، وہ کیا ہے اسی پرائمری میں پڑھا رہے۔ کبھی لوگ فخر کہتے ہیں ہمارا مذہب پرانا مذہب ہے، پرانی چیز یعنی پرائمری کی چیز ہے۔ تو کچھ لوگوں کی آرزو یہ ہے کہ نہیں، کوئی ڈاکٹریٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے، نہیں ریسرچ نہ کرے، ہم نے ریسرچ نہیں کی ہے، ہم اپنی جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی تنگ نظریوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے سے نیرو مائنڈ کے ساتھ دیداری کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بھی اسی طرح رہے، لوگ آگے نہیں بڑھے۔ ان لوگ بھی یہ آرزو تھی کہ جس طرح سے ہم ہیں اس طرح سے یہ بھی ہو جائے، یہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ اتنا رسول اللہ سے عشق کیوں کرتے ہیں، یہ قرآن کے اتنے دیوانے کیوں ہیں کہ پورا قرآن یاد کر لے رہے ہیں، یہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کو روکا جاتا ہے، ان کو بہکایا جاتا ہے کہ نہیں جاؤ، مارے جاؤ گے، تمہاری تعداد کم ہے، تمہارا لشکر کم ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس چند تلواریں ہیں، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں جنگ بدر میں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، مار دیے جاؤ گے۔
جنگ تبوک میں روکا، جنگ فلاں احد میں بھاگے، تو یہ چاہتے یہ آگے حمزہ ہماری طرح ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حمزہ جو ہے مسیب ہماری طرح سے ہو جائیں، شہید حمزہ ہماری طرح ہو جائے، امیر المومنین ہماری طرح ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ایمان کی سارے درجوں کو طے کر چکے ہیں، وہ اس پرائمری میں آ کر پھر نہیں پلٹنا چاہتے، لیکن ان کی آرزو یہی ہے کہ فتکونون سواء، تاکہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ۔ یہ تمہیں پلٹانا چاہتے ہیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، دیکھو ان سے دوستی نہ کرو، یہ آئیں کھائیں پئیں بیٹھیں نماز بھی پڑھیں مسجد میں رہیں، لیکن ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ یہ یہاں کچھ آگے باتیں کرتے ہیں، جب اپنے دوسرے ادھر جاتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، پرانے لوگوں کے پاس، وہاں جا کے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آج کے منافقین ہیں، مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کے محراب میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، پھر جن کی خصوصی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں جا کے کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس، یہ نفاق ہے۔ یہی نفاق قرآن سورہ بقرہ میں بھی کہتا ہے، منافقین میں دوسری جگہوں میں، کہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو اپنے لوگوں کے پاس پلٹتے ہیں وہاں کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کو آگے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے دوستی ہی نہ کرو، رشتے دوستی توڑ دو۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھلائی کچھ کر سکتے کرو۔ ممکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، رسول اللہ ان کو نکال کیوں نہیں دے؟ رسول اللہ نے اس لیے نہیں نکالا کہ شاید کبھی اللہ ان کو ہدایت دے دے، پلٹ جائیں۔ یہ بہت اچھا ہے کہ جب بھی پلٹنا چاہیں پلٹ جائیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ خود ہجرت کرے۔ ہجرت یعنی زمین کی ہجرت نہیں، یعنی یہ کہ وہ اپنے نجس عقیدوں سے، نجس ذہنیت سے نکلیں، پاکیزگی کی طرف آئیں، اپنے باطل اعمال سے نکل کر حق کی طرف آئیں۔ اگر یہ ہجرت کر لیتے ہیں، یہ اصلی ہجرت ہے، یہ انسان کو ہجرت کرنا ہمیشہ ہے۔ مثلا ماہ رمضان ہے، یہ ماہ رمضان میں انسان ہجرت کرے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ اپنے باطل انداز، طریقے، کردار سے نکل کر حق کی طرف انسان نکلیں، ظلمات سے نکل کر، تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف ہجرت کرے انسان۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، لیکن اگر وہ نہیں پلٹتے، وہ اگر وہی راستے پہ باقی رہتے، وہی جہالتیں پھیلا رہے، وہی آپ کو نقصان پہنچا رہے، تو اب ان کو پکڑو، ان کو مارو۔ کیا کیا جائے گا؟ اگر یہ منافقین اگر نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو ماریں، یا جو بھی ان میں شامل ہو جائیں، ان میں جو بھی شامل ہو جائیں، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ ان سے ملے ہوئے دوسری ان کے تمہارے دشمن جو ان سے ملے ہوئے ان کو بھی، کہ اگر یہ نہیں پلٹتے، نہیں مانتے، یہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ باطل سے، تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف نہیں آنا چاہتے، اور پھر بھی تم سے جنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ آیتیں عرض کیا گیا، آیتوں کو آیتوں کے ساتھ ملا کے سمجھا جا سکتا ہے۔ فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، نہ ان کو اپنا ولی بناؤ، نہ ان کو اپنا مددگار بناؤ، نہ ان کو اپنا ساتھی بناؤ، نہ ان کو اپنا سرپرست بناؤ، نہ ان کو اپنا نصیر یعنی اپنا مددگار ان کو قرار نہ دو۔ یہ صرف ترجمے کی حد تک ہے، ورنہ یہ آیتیں جو ہیں، چونکہ یہ 26 آیتیں ہیں، اگر 26 آیتوں پہ اچھی طرح سے گفتگو ہو تو ایک ماہ رمضان بھی کافی نہیں ہوگا، یعنی واقعی یہ اہم آیتیں ہیں، لیکن صرف اس حد تک گفتگو ہو رہی ہے کہ لوگ اس کے آگے پیچھے کی آیت کو سمجھ لیں، کن حالات میں آیت نازل ہوئی وہ سمجھ لیں، خود اس آیت کا صحیح مطلب سمجھ لیں، جو غلط مطلب پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جو سورہ بقرہ کے پہلے دن آیت پڑھی تھی، اس میں کافرین کے معنی کہہ رہا تھا ادھرمی لوگ۔ وہ ادھرمی بات نہیں ہے، یہاں کفر کی بات ہے۔ کفر یعنی انکار ہے۔ کفر، وہ کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ادھرمی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اصل ترجمہ نہیں جانتے صحیح طریقے سے، بعض کتابوں میں ترجمہ کیا، ہندی میں آ کسی نے ترجمہ کر یوں ہی، جو ان کو صحیح لفظ نہیں مل پایا، وہ ترجمہ کرنے والے بیچارے خود بھی نہیں سمجھے کہ کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں، انہوں نے آگے ادھرمی کا ترجمہ کر دیا۔ وہ غلط ترجمہ ہے، یہ غلط مطلب بیان کیا گیا ہے۔ معاف کیجیے 56 نمبر کی آیت، 56 نمبر اسی سورہ نساء کی آیت ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ یہ یہاں پر وہ سخت والا پہلو ہے جو کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے بہت ساری رحمتیں پیش کی ہیں، رحمت ہی رحمت ہے پورا قرآن، لیکن بعض سخت ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی تربیت کے لیے قرآن نے سخت رویہ بھی اپنایا ہے، جہنم قرار دیا ہے،
جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم سے اسی لیے ڈرایا ہے کہ کچھ لوگ تو حق کی محبت میں حق کو قبول نہیں کریں گے، کچھ لوگوں کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں ہوگی، لیکن جہنم کا خوف بہت سارے لوگوں کو ہے، تو جہنم سے وہاں پہ ڈرایا گیا۔ جہنم کی کیفیت، اس آیت میں جہنم کی کیفیت بیان کی کہ جہنم کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ایک جلد ختم ہوگی، دوسری جلد آ جائے گی۔ جلد یعنی کھال، چونکہ تکلیف کہاں پہ ہوتی ہے؟ تکلیف جو ساری کھال میں ہوتی ہے، درد جو ہوتا ہے اسی ہے کھال میں ہوتا ہے۔ آپ کو چلو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جل جائیں گے مطلب ختم ہو جائیں گے، نہ، ہاں یہ نہیں ہوگا کہ جل کے ختم ہو گئے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی روایت وغیرہ بھی نہیں کہ تحقیق کریں کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، یہاں بھی کفر کا لفظ ہے، وہی کفر جو بتایا جا چکا بار بار کہ کفر کے صحیح معنی سمجھے۔ کفر کے معنی ادھرمی نہیں ہے جو قرآن کے ہندی ٹرانسلیشن میں کیا گیا ہے، کفر کے معنی حق سے انکار کرنے والا۔ یہاں پہ کہا بھی جا رہا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جو بھی ہماری آیتوں سے انکار کریں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں کو بعض آیتیں سمجھ میں نہیں کہ نہیں یہ آیت ہم نہیں مانیں گے، یہ بات ہم پورا مذہب قبول کریں گے لیکن یہ نہیں مانیں گے، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ بعض لوگ زبان سے کہتے تھے، بعض لوگ اپنے عمل سے کرتے ہیں کہ ہاں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن باقی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا خواتین کہتی نہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پردہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، گرمی ہے پردہ کیسے کریں؟ خوب یہ عملی طور پہ کفر ہے، زبان سے ممکنہ نہیں کہ زبانی کفر نہیں ہے لیکن عملی کفر ہے، یعنی انکار کرنا۔ کوئی کہتا نہیں نماز نہیں، کون 3 ٹائم میں 5 ٹائم جا کے 5 وقت میں نماز پڑھے، یہ عملاً کفر ہے، ظاہراً نہیں ہے، ظاہراً مسلمان ہے لیکن عمل سے انکار کر رہا ہے، یعنی جو اپنے آیات الہی سے انکار کر رہا ہے۔ اور یہاں بھی یہی ہے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرے۔ کوئی کہتا نہیں نماز تو بہت اچھی چیز ہے، نماز پڑھ لینے سے بڑا سکون مل جاتا ہے، لیکن روزہ نہیں، پورا روٹین خراب ہو جاتا ہے۔ سحر میں اٹھیں اس وقت کہاں کھایا جاتا ہے، سحر کے وقت کیسے کھائیں؟ نہیں کھا سکتے۔ وہ کون کہتا ہے بہت زیادہ کھاؤ؟ پانی پی لو تھوڑا تاکہ پانی کی کمی نہ ہونے پائے، کچھ اور بھی کھا لو تھوڑا بہت تاکہ کام کر سکو، پڑے نہیں رہے دن بھر روزہ رکھ کے۔ تو یہ کفر کیا ہے؟ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، سب کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں سے انکار کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، تو ان قریب وہ پہنچا دی جائیں گے کہاں پر؟ ایک ایسی آگ میں۔ یہ آگ کا ذکر بھی تربیت کے لیے ہے، جیسے کہتا ہے استاد کہ اگر نہیں تم پڑھو گے تو میں ڈنڈا ماروں گا، ڈنڈا ماروں گا، تو یہ پڑھ کے آتا ہے ڈنڈے کے ڈر کے مارے۔ علم کی محبت نہیں تھی، اسے کتاب کا شوق نہیں تھا، لیکن کل استاد کے ڈنڈے کے خوف سے استاد ڈنڈا نہ بھی مارتا، اگر نہ بھی آتا شاید نہ مارتا۔ بہت سارے اصل روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس طرح لوگوں کو معاف کر رہا ہوگا کہ شیطان بھی امیدوار ہو جائے گی، وہ شاید ہمیں بھی معاف کر دیا جائے۔ وہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ البتہ یہ اس لیے نہیں کہا جائے کہ لوگ جو ہے بے خبر ہو جائیں، نہ، جنہوں نے جرم کیا ہے، خاص کر جنہوں نے انسانوں پر جرم کیا اور انسانوں کو نقصان پہنچایا، اس کی سزا بہرحال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نصلیہم نارا، یہ ان کو واصل نار کر دیا جائے گا، آگ میں پہنچا دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور اس آگ میں جانے کے بعد خوش نہیں رہنا کہ ایک مرتبہ جل کے ختم ہو جائیں گے، نہ، جب بھی ان کی جلد ختم ہو جائے گی، یعنی کھال، ایک کھال جب جل جائے گی پھر دوسری کھال آ جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے علاوہ دوسری کھال لے آئیں گے، دوسری سلسلہ جاری رہے گا، ہم فیہا خالدون والا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے ڈرانا ضروری ہے، اور ڈرانا ہی صرف نہیں ہے، یہ نہیں کہ جھوٹ ہے معاذ اللہ، نہیں، اگر ایسا انسان کرے گا تو وہ انجام ہوگا بھی۔ یہ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے تمام رحمتوں کے ساتھ، رحمان و رحیم اور ساری رحمتوں کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ منتقم بھی ہے، اللہ غضب ڈالنے والا بھی ہے اگر تم نہیں اپنے آپ کو سنبھالتے۔ تو کیوں ایسا اللہ کرے گا کہ ایک جلد ختم ہو جائے، ایک کھال ختم ہو جائے، پھر دوسری کھال اس کے اوپر، اسکن پہ اسکن جلتی رہے، دوسری اسکن آتی رہے، سارا درد جو ہے اسکن کو محسوس ہوتا رہے۔ لَيَذُوقُ الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ انہوں نے نفرتوں کا بہت ذائقہ چکھا ہوا تھا، بہت نفرتیں پھیلائی تھی، بہت انسانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، بہت سارے انسانوں کو لڑا دیا تھا، سماج کو لڑا دیا تھا۔ ابھی دیکھیں ہمارے ملک میں جو لوگ ساتھ میں رہتے تھے، جس ملک کو محبتوں کے نام سے جانا جاتا تھا، جس ملک کو پوری دنیا میں مشہور تھا کہ اس ہندوستان میں الگ الگ دھرم کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں،
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوس میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، مرنے میں، جینے میں، بیماری میں۔ ابھی کیا حالت ہو رہی ہے؟ ابھی جو انسان جس کو جانتا بھی نہیں شکلیں دیکھے، جو ہمارا پرائم منسٹر کر رہا ہے کہ میں لباسوں سے پہچانتا ہوں، کپڑوں سے پہچانتا ہوں، لوگوں کی بھی حالت یہی ہو گئی۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں اس طرح اگر پھیلائی جاتی ہیں تو وہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان، اس کی سزا تو ہوگی نا، اس کی سزا یہیں پہلے تو یہی سزا ہوگی۔ سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ محبتوں کا ملک نفرتوں کے ملک میں تبدیل ہو گیا۔ وہ یہ بہت بڑی سزا، یہ ایک ملک کی سزا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مرنے کے بعد ہی سزا ہوگی، پہلی سزا تو یہی بھی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے نقصان جو ہو رہے ہیں، جب لوگ نفرتیں پھیلانے میں لگے ہوں گے تو ملک کی اکنامی کو نہیں دیکھیں گے، ملک کی GDP کو نہیں دیکھیں گے، ملک کے ترقی کو نہیں دیکھیں گے۔ ملک جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کے جوانوں کی حالت خراب ہے، ملک کے کسانوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے تقریباً کس حالت میں ہے۔ ملک کی عورتوں کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ امن نہیں ہے، کس طرح بے رحمی کے ساتھ جو ان کے ساتھ بدکرداری کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خوب جب ایک انسان نفرتیں پھیلانے میں لگا، اس کے پاس فرصت کہاں رہے گی بیچارے کے پاس کہ وہ اگر جو ہے ملک کے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو ملک جب تباہ ہوگا، ایک انسان تباہ ہوگا تو اس کا نتیجہ تو آئے گا نا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عذاب ہے، اس دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے کس لیے؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ یہ کیوں اسکن تبدیل کرتے رہیں گے؟ ایک بار تو ختم ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اس سے کیا ہوا؟ یہ تو ختم ہو گیا۔ جس نے اتنی مدت تک برائیاں پھیلائی ہیں وہ ایک جلدی سے ختم ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا ذائقہ چکھے، تاکہ عذاب کا مزہ وہ چکھے، جو کچھ کیا ہے اس کو وہ چکھے۔ بعض لوگ کبھی کہتے ہیں کہ انسان 10 سال 20 سال گناہ کرتا ہے، پھر سینکڑوں سال کیوں سزا ملے گی؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی کو قتل کرتا ہے، ایک لمحے قتل کرتا ہے لیکن اس کی سزا تو لمبی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان نے انسان کی آنکھ پھوڑ دی ہے، نابینا کر دیا، تو آنکھ تو ایک لمحے میں اس نے ختم کیا، لیکن یہ بیچارہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گیا۔ تو سزائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ گناہ ممکن ہے چند سال انسان کرے لیکن اس کی سزا جو ہے طولانی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ کی ذات عزیز ہے اور اللہ کی ذات حکیم۔ عزیز یعنی، عزیز کے معنی ہے عزت والا۔ عزت والا اردو والا عزت نہیں ہے، اردو کا عزیز نہیں، اردو کا عزیز یعنی رشتہ دار۔ کہتے فلاں عزیز کہاں گئے تھے۔ عزیز عربی والا عزیز کے معنی ہے کہ جس کے اوپر کسی طرح کا غلبہ نہ ہو سکے۔ قرآن کے لیے بھی ایک صفت ہے، قرآن عزیز ہے۔ قرآن عزیز یعنی کیا؟ یعنی قرآن میں کوئی باطل غلبہ نہیں کر سکتا، قرآن میں کوئی تحریف ہو ہی نہیں سکتی، قرآن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ قرآن عزیز ہے، کتاب عزیز ہے۔ عزیز کتاب میں کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ اللہ کی ذات بھی عزیز ہے، اس کا کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 آیتیں پڑھی آپ کی خدمت میں، اور میں تیسری آیت بھی پڑھ لوں، یہ جلدی سے وقت تمام ہو رہا ہے صرف ترجمے کی حد تک۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 جو انہی آیتوں میں شامل ہے کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ پہلے تو مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، بھئی اگر تم سفر کر رہے ہو، اگر تم سفر پہ نکلے ہوئے ہو اور تمہیں خطرہ بھی ہے تو اپنی نماز کو کم کر سکتے ہو۔ 2 رکعت 4 رکعت جو نماز پڑھتے ہو اس کو 2 رکعت کر دو، خاص کر جنگ کی حالت میں۔ 2 قصر، نماز قصر کا حکم ہے۔ ایک سفر والا ایک ہے صرف سفر کی وجہ سے انسان نماز قصر ہو جاتی ہے، ایک ہے نماز خوف کی وجہ سے نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی سفر پہ ایسے نکلو جہاں پہ جنگ کا بھی خطرہ ہے، یہاں پہ اس کی بحث ہو رہی ہے۔ ان ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اگر تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تمہیں خطرہ پہنچانے والے ہیں، تمہارے اوپر فتنہ کرنے والے ہیں، تو تم اپنی نماز کو آدھا کر دو۔ تقصروا، 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت نماز میں تبدیل کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی جو رسول اللہ سے آگے جنگ کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی یہ آیتیں، یہ تو اتنی آیتیں نہیں اور بھی ہیں، وہ جو آج سے جنگ کر رہے تھے، ہر وقت رسول اللہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ہر وقت جو ہے رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے بے گناہ انسانوں پر، جو بہت سارے لوگ بیچارے بہت سارے مظلوم لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اصل ابتدا میں زیادہ تر لوگ کون مسلمان ہوئے تھے؟ جو بیچارے غریب لوگ تھے، جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ جب اسلام نے، یہ بہت ہی اچھا پہلو ہے، ایک پہلو جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں غریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں،
منافقین لوگ کہتے تھے یہ غریبوں کے پاس ہم جائیں گے، ان کی طرح بات کریں گے، لیکن دوسرا پہلو بہت اہم ہے کہ اسلام نے آ کر عدل کی ایسی بات کی، ظالموں سے اس طرح نجات دی کہ مظلوموں کے لیے سب سے بڑا سہارا بن گیا، اور آج بھی ہے اسلام مظلوموں کا سہارا ہے۔ مسلمان جو اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ابتدا میں، وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ غلام لوگ ہوئے تھے، کمزور لوگ ہوئے تھے، جن پر ظلم کر رہے تھے، جن پر ظالمین وہاں کے سپہ سالار، وہاں کے سردار جو قبیلوں کے تھے وہ ظلم کر رہے تھے۔ ان کے ظلم کو دیکھ رہے تھے اتنے سالوں سے مدت سے، ادھر رسول اللہ کی رحمت کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کے کرم کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کی محبت کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ ان کا احترام کرتے تھے۔ آگے جناب سلمان رسول اللہ کے پیروں پہ گرنے لگے، پکڑ لیے یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ایسی بزرگوں کے احترام کرتے، نہیں اسلام میں یہ جائز نہیں، آؤ تو میرے سینے سے لگو، میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، رسول اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ جب ان ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد رسول اللہ کے یہ رحم و کرم دیکھتے تھے، یہ لطف دیکھتے تھے، یہ مہربانی دیکھتے تھے، یہ محبت دیکھتے تھے، یہ الفت دیکھتے تھے، تو ان کے دل جو ہے وہ اسلام کے لیے نرم ہو جاتا تھا۔ تو زیادہ تر ایسے لوگ مسلمان شروع ہوئے تھے، اب ان پر وہ ظلم کرتے تھے، وہ رسول اللہ کیا کرتے؟ تعداد بھی ان کی کم تھی، ان سے کہتے ہاں آؤ مارو، یہ مظلوم لوگ ہیں آؤ مار لو، یہ کہتے رسول اللہ کہتے نہیں، اگر یہ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کرو، اگر مار رہے ہیں تو مارو، اگر تمہیں نکال رہے ہیں تو نکالو، تم اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھو۔ جب تم ظالم نظام میں تھے، جب ان کے ماتحت تھے، تب تم کمزور تھے، اسلام میں آنے کے بعد تم کمزور نہیں، تمہاری تعداد کم بھی ہے تب بھی تم کمزور نہیں، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم کم تعداد ہوتے ہوئے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری کامیابی، اور اللہ نے مدد کی، پہلی جنگ سے اللہ نے مدد کی، لیکن نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر ہی میں مدد کی، پہلی جنگ جو باقاعدہ جنگ تھی، اس کے پہلے کچھ اور رسول اللہ نے پیچھا کیا کروایا تھا لوگوں کا، لیکن جنگ ہوئی۔ تو یہ کھلی ہوئی دشمنی تھی، کھلی ہوئی دشمنی پہ یہی قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے، اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، پھر یہ تکرار کر رہا ہوں، یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، جب بھی کوئی کھلا ہوا دشمن آئے تو وہاں پہ قرآن کا حکم یہی ہے، اور یہی چیز اہم ہے۔ یہ دوسرے سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم کو سمجھنا چاہیے، ایک مومن کو سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، ایک جوان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی کھل کر دشمنی کرے، اگر کوئی اپنی زندگی جینا چاہتا ہے اس کی مدد بھی کرے، اس کی نصرت بھی کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں، نیکی سے بھی اللہ منع نہیں کرتا۔ اگر کوئی وہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، تمہیں نہیں نکالنا ہے، ان کے ساتھ آپ نیکی کریں، اللہ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ پڑوسی ہیں اور نیکی کریں، پڑوسی کا حق ادا کریں۔ امام خمینی پیرس میں تھے، معاف کیجیے گا فرانس میں تھے، پیرس کے قریب گاؤں میں تھے، کرسچنوں کا تہوار کے دن آیا 25 دسمبر، امام خمینی نے ان کے پاس تحفے بھیجے، تو تحفہ بھیج رہے ہیں، یہ تو مسلمان عالم ہے، مسلمان رہبر ہے، تحفہ کا نہیں، یہ ان کا دھرم ہے، ان کا مذہب ہے، ان کے تہوار کا دن ہے اور اچھا دن ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن ہے، رسول تحفہ بھیج رہے ہیں، پھول بھیج رہے ہیں، مٹھائی بھیج رہے ہیں۔ تم بھی نیکی کرو، لیکن اگر کوئی تمہارا دشمن بن کے آئے، چاہے رسول اللہ کے زمانے میں چاہے آج کے زمانے میں، اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہاں پر تمہیں حتیٰ نماز بھی کم کرنی پڑے، نماز بھی کم کرو، تاکہ تم ان کے مقابل میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نماز، لمبی نماز پڑھو گے، تم سے فائدہ اٹھا لے، تمہارے اوپر حملہ کر دو، نہیں، نماز کم کر دو، 4 رکعت کے بجائے نماز 2 ہی رکعت پڑھ لو، ایک ساتھ نہیں پڑھو، یہ دوسری جگہ پہ قرآن کے، ایک ساتھ نہ پڑھو، آدھے لوگ پڑھو، آدھے لوگ جو ہے سامنے دیکھو، دشمن کو دیکھو، کیونکہ کھلا ہوا دشمن، یہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، انسانیت نہیں ہوتی، انسان کہیں بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ لہذا ان آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوسری آیتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان قرآن کی آیتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور ہر طرح کی کفر جو ہمارے اندر کفر ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں حقیقتوں سے انکار کر رہے ہیں اور حق کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، تو پروردگار ان سب سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلی